السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما سقط في أيديهم وراءوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، ان کو پچھتاوا ہوا اور انہیں احساس ہوا کہ وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا اور ہمیں بخش نہ دیا تو ہم ہو جائیں گے بہت خسارہ پانے والوں میں سے۔ اس معاملے میں وہ لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ قوم کا ایک بڑا حصہ وہ تھا جو اس گناہ میں بالکل شریک نہیں ہوا۔ دوسرے گروہ میں وہ لوگ تھے جو کچھ دیر کے لیے اس گناہ میں شریک ہوئے، لیکن فوراً انہیں احساس ہو گیا کہ ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ تیسرا گروہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی واپسی تک اس شرک پر اڑا رہا۔ یہاں درمیانی گروہ کے لوگوں کا ذکر ہے کہ غلطی کے بعد وہ نادم ہوئے اور انہیں سمجھ آ گئی کہ وہ گمراہی کا ارتکاب کر بیٹھے ہیں۔ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي وَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِعَصِيِّهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِي الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹے اپنی قوم کی طرف سخت غضبناک ہو کر، افسوس میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، بہت بری ہے میری نعمت جو تم نے کی ہے، میرے بعد کیا تم نے اپنے رب کے معاملے میں جلدی کی۔ اور آپ علیہ السلام نے وہ تختیاں ایک طرف ڈال دیں اور غصے میں اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں جائے، حقیقت میں قوم نے مجھے دبا لیا تھا اور وہ میرے قتل پر آمادہ ہو گئے تھے، تو دیکھیں اب دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں اور مجھے ان ظالموں کے ساتھ شامل نہ کیجیے۔ فلاں کے وزن پر مغالطے کا صیغہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام نہایت غضبناک تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی جلالی تھا اور قوم کے جرم اور گمراہی کی نوعیت بھی بہت شدید تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر ہی بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم فتنے میں پڑ چکی ہے، لہٰذا ان کا غم و غصہ اور رنج اور افسوس بالکل بجا تھا۔ یہ کتاب حضرت ہارون علیہ السلام سے بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی پوری قوم سے بھی، یعنی اگر سامری نے فتنہ کھڑا کر ہی دیا تھا تو تم لوگ اس قدر جلد بغیر سوچے سمجھے اس کے کہنے پر آ گئے، کم از کم میرے واپسی آنے کا ہی انتظار کر لیتے۔ کوہ طور سے تو جو تورات کی تختیاں لے کر آئے تھے وہ ابھی تک آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے ان تختیوں کو ایک طرف زمین پر رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں حضرت ہارون علیہ السلام کو سر کے بالوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور کہا کہ میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر گیا تھا، میرے پیچھے تم نے یہ کیا کیا؟ تم نے قوم کے لوگوں کو اس بچڑے کو پوجا کرنے سے روکنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ میں نے تو ان لوگوں کو ایسا کرنے سے منع کیا تھا، لیکن انہوں نے مجھے بالکل بے بس کر دیا تھا۔ اس معاملے میں ان لوگوں نے اس حد تک جسارت کی تھی کہ وہ میری جان کے در پہ ہو گئے تھے۔ شماعت عائدہ کا محاورہ ہمارے ہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی کی توہین اور بے عزتی پر اس کے دشمنوں کا خوش ہونا اور ہنسنا۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اب اس طرح میرے بال کھینچ کر آپ دشمنوں کو مجھ پر ہنسنے کا موقع نہ دیں، آپ مجھے ان ظالموں کے ہاتھ شمار نہ کیجیے، میں اس معاملے میں ہرگز ان کا ساتھ نہیں ہوں، میں تو انہیں اس حرکت سے منع کرتا رہا تھا۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔